جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان اسلام کی حفاظت فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے چند باتیں آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اور یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی شریف، حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، تو آج چند باتیں آپ کے حوالہ سے عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، جس نے اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا ہے، پھر اللہ نے ان لوگوں کو کتنی شان سے نوازا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی چلے جائیں، اولیاء کاملین کے آستان پر آپ اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھو گے، اور خود وہ بھی جب بھی بات کرتے ہیں تو آہستہ سے، کیوں یہ لوگ حضوری والے ہوتے ہیں، ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ واعظ و نصیحت نہیں فرمایا کرتے تھے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے آئے تو ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے عبد القادر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، لوگوں کی تربیت کیا کرو، لوگوں کو دین اسلام سکھایا کرو۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضور قبلہ حضرت صاحب، آپ فرماتے میں امام بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ منبر پر خود نہیں بیٹھتا، بٹھایا جاتا ہے۔ اور جس کی نگاہ کے فیض سے میں بیٹھا ہوں، میں امام ہوں، بہت سارے لوگ ہیں امام ہیں، تو وہ خود نہیں بن کے آئے، کسی نے بنایا ہے تو بنے ہیں، کسی نے بٹھایا ہے تو بیٹھے ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو بغداد کے منبر پر بٹھایا ہے تو کملی والے نے بٹھایا ہے۔ اس لیے تو آپ نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میرا یہ قدم ہر ایک ولی کی گردن پر ہے، وہ جہاں کہیں پر بھی ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں ساری روح کائنات کو، سارے جہان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی نگاہ ہے۔ تو واعظ و نصیحت نہیں فرمایا کرتے تھے، حضور خواب میں تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا، ارشاد فرما عبد القادر کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہیں، میں انہیں کیسے سمجھاؤں گا اور میری انہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ توجہ جی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، وہ ایک پلمبری مرزا جھلمی جس کی منڈے سارے سننے تانے پہنچ گیا گلہ کرنا ہے، میں جس کی اپنی ماں تے پیو نہ پتا نہیں چنگیاں گلہ کرنا ہے، اور جس کو اپنی باپ کی خبر نہیں، وہ کیسے اچھی باتیں کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ توجہ کرنا،
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایا بیٹے منہ کھولو نا. حضور نے ایک مرتبہ لعاب دہن شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا نہیں دوبارہ کھولو. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ. ارے لعاب دہن مصطفیٰ کریم کا اگر قطادہ کی آنکھ کو لگ جائے تو دکھتی آنکھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، آنکھ درست ہو جاتی ہے. صدیق کی ایڑی میں لگ جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے. علی کی زبان پر آ جائے تو علم کا سمندر بناتا ہے. وہی لعاب دہن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر حضور نے 7 مرتبہ لگایا. 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ. اب خام حضور نے لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں داخل کیا، چلے گئے. پھر پیچھے سے مولا کائنات آ گئے. ادب کی بات سمجھا رہا ہوں. حضرت علی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا عبد القادر لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرو، یہ مقصد ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے. اور ہم دین اسلام سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کا لنگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہمارے نصیب میں نہیں ہے، نماز ہمارے نصیب میں نہیں ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں شریف بڑے شوق سے پکاتے اور کھاتے ہیں، اس شیخ عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر ادا کی ہے. اساں تو زور نہ پڑی سکنے، جی زور پڑیے تے اثر نہ پڑی سکنے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک وضو سے ایک وضو سے عشاء کے وضو سے 40 دن نہیں 40 سال. آستے بولو کیوں پڑھنے جے نہ آسا جو 40 سال فجر کی نماز ادا کی ہے. یعنی معنی کیا ہے؟ عشاء کا وضو کیا، پوری رات اس کی بندگی میں رب رب کرتے گزر گئی 40 سال تک. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹے کچھ واضح و نصیحت کیا کرو. عرض کرنے لگے میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، کیسے سمجھوں انہیں؟ فرمایا آپ ایسا کرو منہ کھولو، ہم سمجھائیں گے نا، ہم عطا کریں گے نا. مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں داخل کیا. جب 6 مرتبہ ڈالا نا تو آپ خاموش 7ویں دفعہ نہیں کیا. عبد القادر جیلانی خواب میں پوچھتے ہیں حضور نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں عطا کیا؟ توجہ کرنا. مولا کائنات علی المرتضیٰ ارشاد فرمانے لگے عبد القادر جیلانی ہم حضور جیسے تو نہیں ہیں نا، ہم حضور جیسے تو نہیں ہیں. علی حضور جیسا نہیں ہے، آج دا ملا کی میں حضور جیسا ہو سکنا ہے. توجہ پھر کیا حالت ہوئی جب لعاب دہن ملا. وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کو سننے کے لیے 1000 نہیں 70 لاکھ کا مجمع ہوتا. 1000 کا نہیں 70 لاکھ کا مجمع ہوتا. اس وقت سپیکر کا دور بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ پہلی صف میں بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کو سنتا تھا، آخر پر جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا اسی انداز کے ساتھ اس کو بھی بات سمجھ آتی تھی. بات کیا تھی؟ حضور کا لعاب دہن عبد القادر جیلانی کی زبان کو مل گیا تھا. اس لعاب دہن کی برکت تھی، اس لعاب دہن کا فیض تھا.
اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضری کے لیے، تو وہاں کے بڑے بڑے شیوخ تھے، ان سے آپ نے ایک سوال کیا عبد القادر جیلانی نے، فرمایا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، آپ کے جو جسم سے پانی ٹپکا تھا وہ کہاں گیا تھا؟ یہ سوال حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے مدینے کے بڑے شیوخ سے کیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم کچھ پڑھیں گے تو پھر بتائیں گے۔ 1 2 دن 3 دن گزر گئے، جواب نہ ملا۔ اب وہ شیوخ آج بھی یہی حالت ہے مدینہ شریف کے اندر، اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، رات خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں اس کی مشکل کشائی کے لیے۔ توجہ کرنا، 3 دن ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، کتابیں کو بیک الٹ کر کچھ نہ ملا، پریشان ہو گئے نا، تو رات کے وقت سوئے، حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ حضور ایک اجمی آیا ہے، اس نے ہم سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب ہم سے نہیں ملا۔ حضور نے بس اتنا کہا، ہم جا رہے ہیں، جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا۔ اب وہ جو شیوخ تھے انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا، لیکن حضور کے پیچھے جو آئے بعد میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ صبح ہوئی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی حاضری کے لیے حاضر ہوئے، وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر پکڑ کر بٹھایا، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جب حضور کو آخری غسل دیا گیا تھا، جو آپ کے جسم سے پانی ٹپکا تھا، وہ پانی کہاں گیا ہے؟ کیوں اللہ مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ ایک ایک لگنے والی چیز کا تحفظ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تحفظ کرتا ہے، کیونکہ حضور کے جسم کا پانی صحابہ نے تو لعاب زمین پر نہیں گرنے دیا، اللہ مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ لگنے والی پانی کو کیسے زمین پر گرنے دیتا تھا؟ اور جس مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر پر مکھی کو بٹھانا گوارا نہیں کیا۔ آستے بولنے ہو یار، یہ بولنے مری گئے تو پھر چنگا نہیں مری جاؤ گے، ڈائریکٹ جنتی چوری جا سو۔ تو جو کرنا جی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے، آپ نے فرمایا ہم نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جناب ہمیں اس کا جواب تو نہیں ملا، لیکن ایک بات ہے، حضور خواب میں آئے تھے، اشارہ آپ کی طرف کیا تھا۔ اشارہ کس کی طرف کیا؟ آپ کی طرف۔ فرمایا ہمیں تو نہیں ملا، لیکن آپ بتا دیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جو حضور علیہ السلام کو آخری غسل دیا گیا تھا، جو آپ کے جسم کے ساتھ پانی ماس ہوا تھا، فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا تھا۔ اور اس پانی کا تحفظ کیسے کیا؟ فرمایا جب بھی بارش برستی ہے، توجہ ہے، توجہ کریے، جب بھی بارش برستی ہے، فرمایا ایک ایک قطرہ غسل کا، وہ مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ معصوم پانی کا بارش کے قطروں میں شامل کر کے، فرمایا مصطفیٰ کریم کے جسم سے معصوم ہونے والا پانی کا قطرہ وہاں پر گرتا ہے جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ وہ راستے بولو، ایک کوٹلی والے جگہ جگہ مسیطہ بنائیاں، ایک کوٹلی والے ذات مصطفیٰ دے جسم نال جتنے پانی ماس ہویا اس کا تحفظ کیا ہے۔ جب ذات مصطفیٰ کے ساتھ پانی ماس ہو جائے اس کا اتنا تحفظ ہے، ذات مصطفیٰ کا تحفظ کتنا ہوتا ہوگا۔ اور پھر توجہ کرنا، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ فرماتے تھے بہت سارے لوگ آتے ہیں
ہم سے دنیا مانگتے ہیں، آتے ہیں ہم سے دنیا مانگتے ہیں، کاش کوئی ایسا بھی آ جاتا جو کہتا رب کیسے ملتا ہے، ہم اسے یہ بتاتے کہ رب کیسے ملتا ہے۔ نیا نیا بندہ آیا نا، بڑا رولا ہونا ہے لوکاں کی، بہو حسد بھی ہونا ہے، اے آج تو نہیں اصل تو ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے وہ جل جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے عزت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ جو کرنا بندہ نیا نے آیا، اس نے آ کر کہا حضور دل چاہتا ہے کبھی خواب میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ میرے شیخ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، فرمایا اللہ کرے گا کرم۔ رات کے وقت سویا نا، ابھی نیا نہیں آیا تھا، چند دن ہوئے تھے، رات کے وقت سویا تو خواب میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کی ملاقات ہوئی نا، تو صبح اٹھا تو خوش خوش برتن دھو رہا تھا، پیالیاں دھو رہا تھا، دھوتے دھوتے باقی سنگیوں سے کہتا ہے آج راتی بڑا کرم ہویا ہے، آج راتی بڑا کرم ہویا ہے۔ انہاں کہا کیا کرم ہویا ہے؟ اے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ملاقات ہوئی ہے نا۔ وہ لوگ کیا بولیں گے جنہوں نے دل کسی اور کو دیا ہے؟ دل وہی بات اندر سے وہی نکلتی ہے جس کے دل میں وہ بسا ہو اور اس کا پیار بسا ہو۔ کہا ہمیں عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے، خدمت کرتے کرتے ہمیں کبھی کسی کی زیارت نہیں ہوئی، تو کل آیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک مرید ہے نا، ایک تو بہت پرانے تھے، ایک نیا نیا آیا۔ ایک دن ہوا نا تو بابا فرید نے نظر کی نا تو اس کو رنگ دیا نا تو کمال ہو گیا اس کا، اس کو فیض یاب کر کے بیچ دیا۔ جو دوسرے تھے نا وہ کہنے لگے حضرت اصل کی بڑا عرصہ ہوئی ہے، تساں نے آستان تے ڈیوٹی دینے آ تے اصل کی تساں جے تک نہیں نوازیا، اے جے مسیح ہے تے رنگی چھوڑے ہے۔ فرمایا تساں یہ جڑیاں لکڑیاں گلیاں نا، نہیں سمجھے ہو نا، تساں یہ جڑیاں لکڑیاں نا جے گلیاں نا، آگ لانا ہے پر تمہاں چھوڑنی آنا، اے لکڑیاں سکی کی نہیں جایا، بس عشق نے آگ لائی ہے تو لاگ گئی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، توجہ جی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اصلا عرصہ ہو گیا ہے، سانوں کدے عبدالقادر جیلانی نہیں ملے، تو کل ہیں تھے عبدالقادر جیلانی دی ملاقات ہوگی، ان آپس سے کیتی ہیں گلہ، میرا بابا بیٹھا اندارا، دل دیاں تے بار دیاں خبر رکھنا بابا، جب تو مجلس لگی نا تے میرے بابے نانی لیا، گلہ کیڑے کرے سن، میرے بابے اتنا آیا، اور تساں کدے منگیا بھی ہے، اور جلے بولو یار، تساں آنے ہو کشمیر آزاد کر سو، تساں کو آزاد کوئی نہیں ہونا۔ او فلسطین نے جوان تکو، اے شہد کا کھنی پر اینڈا کے جانے نا، مصطفیٰ کریم کی محبت وچ اسرائیل سب کچھ ہونے نے باوجود پریشان ہے، ساڑھے کل سب کچھ ہے، انہا کل کوئی شے نہیں۔ اقبال کہتا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے پر ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تو جو میرے بابے جی فرمایا تساں کدے منگیا بھی ہے، تساں کدے خواہش بھی کیتی ہے، فرمایا تساں کدے منگیا کوئی نہیں، اس منگے تے ملی ہے، اس واسطے بابے کھڑی آلا ہے اسی منگن والا ریا نہ خالی لوڑ کیتی جس پکی۔ اسا جدو بھی منگیا دنیا منگی ہے، اللہ کرے اسا ساریاں کی اپنے محبوب نہ پیار اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔